بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سامنے ایک ڈایاگرام ہے۔ الف کی ادائیگی کے درجات اس میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی ادائیگی کے لیولز۔ اب آپ یہ دیکھیں، پہلا درجہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں۔ یہ 9 درجے ہیں۔ الف جو ہے وہ فتح متوسط سے ادا ہونی چاہیے۔ یہ اس کی حدود ہیں۔ اس کے اندر رہ کر الف کو ادا کرنا ہے، باریک الف کو۔ تو اس میں جو آواز اور منہ کو کھولنا ہے وہ درمیانے درجے میں کھولنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فتح متوسط، جس کا ذکر علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے النشر فی قراءات العشر میں کیا ہے۔ تو قراء کرام کی تلاوتوں میں جو ماہر قراء ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی تلاوتوں کے اندر فتح متوسط جو ہے وہ 2 لیول میں پایا گیا ہے۔ ایک ذرا اوپر کے لیول میں ہے جسے ہم فوقانی کہہ سکتے ہیں، ایک کچھ نیچے کی طرف ہے جسے ہم تحتانی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے مشق کے لیے ایک آیت کا ایک حصہ منتخب کیا ہے، وہ اس لحاظ سے کیا ہے کہ اس میں الفات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہم اس کو لیتے ہیں اور فتح متوسط کے مطابق ہم اسے ادا کرتے ہیں۔ یہ فتح متوسط فوقانی ہے۔ اس کے مطابق ہم پڑھیں گے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ تھوڑا سا اگر جھکاؤ آ جائے تو وہ بھی فتح متوسط ہے، وہ تحتانی ہے۔ مثلا لا الہ الا ولا الہ الا۔ امام فرماتے ہیں، امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ فتح متوسط سے نیچے جو درجہ ہے وہ امالہ صغریٰ کا ہے۔ لیکن امالہ صغریٰ میں بھی 2 درجے ہیں، فوقانی اور تحتانی۔ یہ فوقانی اور تحتانی درجے جو ہیں یہ ہمیں کافی جستجو کے بعد عمل استقراء کے ذریعے دریافت ہوئے ہیں۔ تو یہ امالہ صغریٰ فوقانی اور تحتانی۔ اب اس میں جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امالہ صغریٰ فوقانی میں تھوڑا سا اٹھاؤ ہوگا۔ مثال کے طور پر لا الہ الا ولا الہ الا، یہ امالہ صغریٰ ہے۔ اس میں مزید تھوڑا سا جھکاؤ کر لیں تو وہ بھی امالہ صغریٰ ہے۔ مثلا لا الہ الا ولا الہ الا۔ اگر ہم اس سے اور نیچے جاتے ہیں تو پھر وہ امالہ کبریٰ ہو جائے گا، وہ لا کے بجائے لے ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اس طرح۔ اور یہ جو امالہ کبریٰ ہے اس میں بھی 2 درجے ہیں، ایک فوقانی ہے ایک تحتانی ہے۔ یہ تحتانی جو ہے یہ
یا کے قریب آتا ہے. مثلاً واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ تھا لے، یہ لی. وما خلق الذکر والانثی، یہ جو امالہ کبریٰ فوقانی ہے یہ صغریٰ کے قریب ہے، اور تحتانی جو ہے وہ خالص یا کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے قریب ہے. اب ہم آتے ہیں فتح متوسط سے. اگر ہم آواز کو تھوڑا اور اوپر اٹھاتے ہیں تو یہ جو حدود ہے یہ فتح شدید کی ہے. یہ فتح شدید، اسے امام نے فرمایا کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اور اس فتح شدید میں پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے، وہ تجوید کے خلاف ہے. اس کی مثال یہ ہے لا الہ اولئ ولا الہ اولئ. اب یہ جو اٹھاؤ ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ شدت کے ساتھ ہے. تو ہم نے اس درجے میں الف کو ادا نہیں کرنا کیونکہ یہ غلط ہے. ہم اسے الف مجہول کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم واو کی ایک صورت مجہول کی ہے کہ ہم با پیش وا بو کے بجائے بو پڑھیں، تو سو جو، تو ہم کہتے ہیں یہ واو مجہول ہے. اور با زیر یا بی، تا زیر یا تی کے بجائے ہم پڑھیں بے تے سے، تو وہ مجہول ہے. اسی طرح الف کو فتح شدید کے ساتھ پڑھنا، جیسے لا الہ اولائی، تو یہ بھی الف مجہول کی مثال ہے. اگر ہم آواز کو اور زیادہ اوپر لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر تفخیم پیدا ہو جاتی ہے، یعنی الف پر ہو جاتا ہے. مثلا اللہ ہو جائے گا وہ فصلا، صا ضا طا ظا. تو یہ 9 درجے جو ہیں یہ الف کے ہیں.